إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله أرنا جمالك يا حبيب الله أغثنا يا نبي الله اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت، خلیفہ امین ملت، خلیفہ حضور امین ملت، خلیفہ حضور امین ملت حضرت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ، حضرت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان مار ہرا، فیضان مار ہرا، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ رات تشریف رکھیں۔ خلیفہ حضور امین ملت حضرت علامہ مولانا عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ دامت ذلکم و فیوزکم و محبتکم و عنایتکم و حسناتکم و برکاتکم تشریف لا چکے ہیں، حضرت کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ رات حضور والا کے رخ زیبا کی زیارت کر کے اپنے آپ کو بہرہ ور کرتے رہیں اور اس کے بعد میں تقریر سماعت کرتے رہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعطرته وشهداء محبته وأولياء أمته وعلماء ملته الراشدين وابنه غوثنا الأعظم وابنه معيننا الأعظم وأبنائه الكرام إلى يوم الدين وحزبه ورغائه ومرشدنا عبده وأمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنت بالله صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ معزز سامعین کرام، مناظر اہل سنت رونق اسٹیج ہو چکے ہیں اور یہ میرے بھی مہمان ہیں، اس لیے کہ ہمارے صوبے میں اور غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کے جوار قدس مکرانہ میں تشریف فرما ہے، اس لیے مجھے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضرت کے ایمان افروز، باطل سوز، وہابیت سوز، صلح کلیت سوز خطاب سے ہم اپنے دلوں کو منور و مجلہ کریں۔ اس سے پہلے کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں، تمام علماء اہل سنت جو یہاں اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے کہ اگر مجھ سے دوران گفتگو کوئی ایسی شرعی غلطی ہو جائے
جس کے سبب مجھ پر توبہ شرعی عائد ہو ضرور تو فوراً بغیر کسی رو رعایت کے یہی حکم دیں تاکہ میں یہی توبہ کر کے اور آخرت میں بری ہو جاؤں، اور میں ان کا احسان مند رہوں گا کہ انہوں نے آخرت کا کوئی وبال نہیں رہنے دیا اپنی دانش میں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے صدقے و طفیل میں فقیر کا معمول یہ ہے کہ اگر کسی بھی عالم حق نے کسی بھی وقت اور بالخصوص مجمع میں تقریر کے وقت کسی بات سے آگاہ کیا کہ یہاں توبہ کر لیجئے، تو پہلے توبہ کرتا ہوں، وجہ بعد میں پوچھتا ہوں کہ حضور تاکہ سامعین اہل سنت کو بھی مسئلہ معلوم ہو جائے کہ حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسئلے کا سیکھ لینا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیجئے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے آقائے نعمت ولی نعمت امام محمد احمد رضا مجدد بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقال العرفاء میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقیہ 1000 جاہل عبادت گزاروں کے مقابلے میں اکیلے شیطان پر بھاری ہے۔ اکیلے، چونکہ شیطان سب کو دغا دیتا ہے مگر فقیہ کو، چونکہ فقیہ کے لیے حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت نے الابانۃ المتواری فی مصالحت عبد الباری، جس کو مناظر اہل سنت کے ادارے نے مترجم فتاوی رضویہ کے جلد 16 میں شائع کیا ہے، فرماتے ہیں اعلی حضرت سرکار کی من الہ فی علا کا ترجمہ کر لینے سے کوئی فقیہ نہیں ہوتا۔ فقاہت تو اور ہی چیز ہے، فقیہ کے لیے فضل الہی ہوتا ہے، اس کا دیا ہوا نور ہوتا ہے کہ جس سے وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ایک فقیہ 1000 جاہل عبادت گزاروں کے مقابلے میں بھاری ہے۔ اور آج لوگ، چونکہ میں بہت کم وقت آپ کا لوں گا لیکن کم وقت میں بہت کام کی باتیں آپ تک پہنچا کے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ نے سنا کہ سب سے بڑا نقصان اس جماعت اہل سنت متبعین مسلک اعلی حضرت کو جو ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا ہوگا وہ صلح کلیت سے ہوا، اور حضور سیدنا مظہر اعلی حضرت قدس سرہ نے فتاوی حشمتیہ العطایہ الرضویہ کے ایک بہت طویل مضمون رد صلح کلیت میں فرماتے ہیں کہ ہر کفر و ارتداد کی جڑ ہے صلح کلیت، صلح کلیت ہی ہر کفر و ارتداد کی جڑ ہے۔ لہذا صلح کلی یہ ایسا مہلک مرض ہے کہ اس کے لیے میں سناتا نہیں ہوں، میرا مزاج نہیں کہ میں لطیفے بیان کروں، لیکن جب کبھی کوئی بزرگ کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت پاسبان ملت حضرت العلام مشتاق احمد صاحب نظامی علیہ الرحمہ ایک لطیفہ بیان فرماتے تھے جس کا خلاصہ یوں سنیے کہ ایک بادشاہ کے ہاں ایک عالم بہت مقرب ہوئے، ایک مولانا کی بڑی خاطر و مدارات ہوئی، بادشاہ نے بڑے قریب کر لیا۔ تو اس کے یہاں ایک ہجڑا رہتا تھا جو نہ عورتوں میں نہ مردوں میں، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، اسے بڑی تکلیف ہوئی، کہا یہ تو جب دیکھو مولانا ہی کرتا ہے، لاؤ کچھ سوال کر لو تاکہ یہ مولانا یہاں سے بھاگ جائے اور ہمارا راج ہو جائے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اپنے مولانا کو آپ بہت قابل سمجھتے ہیں تو 3 سوال کیجئے، ایک تو یہ پوچھئے زمین کا بیچو بیچ کہاں ہے، اور ایک یہ پوچھئے آسمان میں ستارے کتنے ہیں، اور ایک یہ پوچھئے دنیا میں کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب مولانا سے سوال کیا گیا، مولانا کتابیں دیکھنے لگے، پریشان گھومے،
ان کے گھر کا دھوبی ان کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا مجھ سے بادشاہ وقت نے 3 سوال کیا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ تو کہا آپ جائیے اور کہہ دیجئے ایسے سوال مجھ سے مت کیا کرو، الحمدللہ رب العالمین، ایسے سوالات کے جوابات تو مولانا کہہ دیجئے کہ میرے گھر کا دھوبی دے لیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ اب بادشاہ نے کہا جب بلاؤ تو دھوبی اپنا گدھا اور ڈنڈا لے کے سب پہنچ گیا۔ دربان نے، گیٹ کیپروں نے روکا، واچمینوں نے روکا، کہا نہیں میں ایسی حال میں جاؤں گا، اسی ہولیے میں جاؤں گا۔ کہا اچھا، پہنچ گیا دربار میں۔ ہاں بھائی سوال کرو۔ تو اس ہجڑے نے، آج کے صلح کلی نے اس سے یہ پوچھا کہ زمین کا بیچو بیچ کہاں ہے؟ اس نے اپنا ڈنڈا گاڑ دیا، کہا یہی ہے۔ کہا کیسے مان لوں؟ کہا ناپ کے آ جا، اگر نہ ہو تو بادشاہ کی تلوار ہے، میری گردن ہے۔ اس نے سوچا میں ناپتا ہی رہ جاؤں گا، ساری زندگی اسی میں ختم ہو جائے گی، تو جو کچھ مل رہا ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ آسمان میں ستارے کتنے؟ کہا جتنے میرے گدھے کے بال ہیں۔ کہا کیسے مانوں؟ کہا گن کے دیکھ لے۔ اب اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ دنیا میں کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں؟ تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا، 2-4 منٹ، اس کے بعد ڈنڈا اٹھایا اور دے دنا دن اس کی پٹائی شروع کی۔ ارے کہا یہ کیا ہے؟ مجھے مار ڈالے گا یہ؟ کہا نہیں حضرت، پہلے میں اس کو ٹھیک کر لوں۔ میں عورتوں کو گنتا ہوں، یہ فراق و جمپر پہن کے ادھر چلا جاتا ہے۔ میں مردوں کو گنتا ہوں، یہ پینٹ اور پاجامہ پہن کے ادھر چلا جاتا ہے۔ میں ایک طرف کر لوں تاکہ میری گنتی صحیح ہو جائے۔ تو میرے معزز اہل سنت، ان صلح کلیوں نے سب سے زیادہ ستیہ ناش کیا ہے، اس لیے ان سے بچو۔ اور صلح کلیت کی پہچان کیا ہے وہ سن لو۔ آپ جب بھی کوئی بات پوچھیں یا کریں یا کوئی بات کہیں اور اس سے آپ یہ کہیں کہ مجھے کسی کا حوالہ نہیں چاہیے، مجھے صرف اعلی حضرت کی کتاب کا حوالہ دیجئے، اگر اعلی حضرت کی کتاب میں مل جائے گا تو میں مان لوں گا، ورنہ آپ کا میرا کوئی رشتہ کوئی ناتا نہیں۔ آج غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ ہے کوئی جو آج کھڑا ہو کر، کوئی بیٹا ہے جو اپنے باپ کو منا کہہ دے، کوئی شاگرد ہے جو اپنے استاد کو منا کہہ دے، کوئی چھوٹا ہے جو اپنے بڑے کو منا کہہ دے، مگر یہ عطار اس کا حال یہ ہے کہ اس نے کتاب لکھی مننے کی لاش، اور میرے غوث اعظم کو مدنی منا کہا۔ پورا مجمع کہے معاذ اللہ۔ کون غوث اعظم جس کا ادب ہمارے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند نے یہ سکھایا، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ وہ امیر اہل دعوت تو ہو سکتا ہے مگر امیر اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ تمام اہل سنت و جماعت نے بغیر کسی اختلاف کے اگر کسی کو اپنا امیر اور اولو الامر مانا ہے تو وہ اعلی حضرت کو مانا ہے۔ وہ اولو الامر ہیں جن کی اطاعت ہم تمام سنیوں پر فرض ہے، وہ اولو الامر ہیں۔ اس لیے اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جس فتوی مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ قلوب مسلمین سے شبہ دور کرنا، وہابیوں کا تمام باطل کا رد کرنا فرض اعظم ہے۔ جملہ یاد رکھنا، فرض اعظم ہے، اور ایسے کاموں میں روپیہ خرچ کرنا فرض ہے، اس لیے کہ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اے سنیو، ایمان نام ہے ادب کا، کفر نام ہے بے ادبی کا۔ اعلی حضرت پہ قربان جاؤ،
کہ میرے مجدد کی نگاہیں برکت دیکھ رہی تھی کہ آنے والا ایک وقت ہوگا جو مدینہ طیبہ کی بے ادبی کی تعلیم دے گا، تو میرے سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت نے اجمیر معلیٰ کا ادب بیان کرتے ہوئے فتویٰ دیا۔ فتویٰ سن لو کہ جو اجمیر شریف کو اس وجہ سے شریف نہ کہے اور شرافت کا قائل نہ ہو کہ اس شہر مبارک کو سلطان الہند کے قدموں نے مبارک بنا دیا ہے، شریف بنا دیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر تو وہ بدستور، یہ جملے اعلی حضرت کے ہیں جو عرض کر رہا ہوں، پھر تو وہ بدستور عدو اللہ یعنی اللہ کا دشمن ہے اور گمراہ ہے۔ اور جو شخص اجمیر کو بھول کر کاہلی میں سستی میں اجمیر شریف نہ کہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہے۔ اب اے سنیو، جب اجمیر کو شریف بھول کر نہ کہنے والا فضل الہی سے محروم ہے، تو جس شہر مقدس کی عظمتوں پر لاکھوں اجمیر شریف، لاکھوں بغداد شریف، کروڑوں بریلی شریف، لاکھوں مارہرہ شریف قربان ہو جائے، جو اس کو پلاننگ کے تحت جان بوجھ کر مدینہ 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 کہے، یقیناً وہ گمراہ ہے اور عدو اللہ ہے۔ اے دعوتیوں، اگر تم میں ہمت ہو تو مجدد دین و ملت کے اس فتوے کا جواب لاؤ۔ اس لیے نہیں لا سکتے کہ مجدد دین و ملت یہ جانتے تھے کہ اجمیر شریف کا ادب بتا دو تاکہ قوم اور ہمارے متبعین اہل سنت و جماعت کے افراد کبھی بھول کر بھی مدینہ طیبہ کی بے ادبی نہ کرنے پائیں۔ بزرگوں نے فرمایا، سرے چشمہ آیت گزشتن بمیر، چوں پر شد نہ شاید گزشتن بپیر۔ دعوتیوں کی پوری فائل میرے پاس موجود ہے۔ جتنی چیزیں اس وقت موقع اس لیے نہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے مہمان خطیب اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہوں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جماعت بے ادبوں کی جماعت ہے، اور اس کی حرکت سن لو۔ بہار شریعت ابھی مطالعے سے سماعت سے گزاری، تخریج کے نام پر بہار شریعت چھاپا ہے۔ اس ظالم جماعت کا عالم یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی صحیح و سچی کتابوں کو خراب کرنے پر تلی ہے، خراب کرنا چاہتی ہے، سچائی، صحت، اصلیت ان کتابوں سے نکالنا چاہتی ہے۔ چنانچہ بہار شریعت کو تخریج کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور صدر الشریعہ خلیفہ سیدی اعلی حضرت تلمیذ رشید سیدی اعلی حضرت اس کتاب میں تخریج ہی فرما چکے۔ مثلا مسئلہ بیان کیا، حوالہ دے دیا در مختار، رد المحتار، شامی عالمگیری اعلی حاضر القیاس، کتاب کا حوالہ دے گئے۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا اور لکھا کہ صاحب مفتیوں کو کہاں اتنی فرصت کہ وہ کتاب میں ڈھونڈیں، اس لیے ہم نے اس پہ صفحہ لکھ دیا ہے۔ اور دعوتی کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، تو نے جو صفحہ لکھا ہے تو جس پریس میں، جس مطبع میں، جس پبلیشر نے اس کتاب کو چھاپا ہوگا وہی صفحہ لکھ سکتا ہے۔ اگر دوسرے مفتی کے پاس فرض کر لیجئے حضرت مولانا بالفضل مولانا عبدالستار صاحب ہمدانی کے مطبع کی چھپی ہوئی در مختار ہوئی تو، کسی کے پاس فاروقیہ کی ہوئی تو، کسی کے پاس امجدیہ کی ہوئی تو، سائز بدلے گا، صفحہ بدل جائے گا، تو تیری تخریج کا کیا فائدہ؟ لہذا میرے مجدد نے ہم کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا، سونا جنگل، رات اندھیری چھائی
آئی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ان چوروں نے کیا کام کیا سنیے۔ تخریج کا بہانہ لیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں بہت بڑی خدمت کی۔ یاد رکھو اے سنیو، دعوت پاکستانی، دعوت الیاسی جو جہاں نام نہاد دعوت اسلامی ہے، مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کسی کتاب پر بھروسہ مت کرنا۔ گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ۔ نوٹ کرو بہار شریعت کا صفحہ نمبر 1056، اس کی چھپی ہوئی، اس میں اس نے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ 1056 صفحہ اٹھا کے پڑھیے اور اس کا حاشیہ پڑھیے۔ یہ ایک جملہ لکھتا ہے، غیر کتابی کافر۔ جملہ نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو، ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ ضرور کریں۔ لکھتا ہے غیر کتابی کافر۔ اس نے ضد الطاہر کی ترجمانی کی کہ جو غیر کتابی ہے وہ کافر ہے، مگر جو آج کے یہودی اور عیسائی ہیں، جو دعوتیوں کے سرپرست ہیں، جن کے ہاں سے دعوتیوں کو ماہواری اور سالانہ ملتا ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ پورا مجمع کہے معاذ اللہ، جبکہ قرآن مجید فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک جو کافر ہیں اہل کتاب سے۔ قرآن مجید فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اے سنیو، اعلی حضرت سرکار کے فتاوے مبارکہ اس مسئلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ جا بجا میرے آقا نے فرمایا اس وقت کا یہودی عیسائی کافر ہے، کافر ہے۔ مگر اس ظالم نے کیا لکھ دیا کہ غیر کتابی کافر، مطلب جو اپنے آپ کو اہل کتاب عیسائی یہودی کہیں وہ کافر نہیں ہے۔ اور سنیے، ایک حوالہ اور موقع نہیں ہے، بہار شریعت کا اسی کی تخریج چھپی ہوئی حصہ اول دیکھیے، اس میں ایک مسئلہ آتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے، یا تو آدمی کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا، بیچ کی کوئی منزل نہیں۔ تو اب حاشیہ لگاتا ہے یہ، جیسے اسماعیل دہلوی اور یزید جس کے ایمان پر شبہ ہو کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں، ان کو کچھ نہ کہا جائے، بالکل یزیدی یہی کہے گا کہ یزید کو کچھ نہ کہا جائے، مگر حسینی کہے گا یزید فاسق، یزید فاجر، یزید گمراہ گر۔ وہابی یہ چاہے گا کہ اس کے باپ گرو گھنٹال اسماعیل کو کچھ نہ کہا جائے، مگر الحمدللہ متبع مسلک اعلی حضرت سچا سنی، گمراہ، بدعتی، بد مذہب، ضال و مضل، گمراہ گر، جس کی کتاب میں سیدی اعلی حضرت نے اپنی کتاب مبارک الکوکبۃ الشہابیہ میں کم و بیش 78 کفر ظاہر کیے، اس کو کہہ رہا کچھ نہ کہا جائے، کیا رشتہ داری ہے؟ لہذا اے سنیو، ایک مسئلہ نہیں ہے، دعوتیوں کے لیے صرف ایک نمونہ دکھایا ہے اور عقل مند کے لیے کافی ہے۔ ایک خاص بات میں مکرانہ کافی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں، اور میرے اعلی حضرت کا مسلک وہی ہے جس کو سچائی کے ساتھ مذہب اہل سنت و جماعت کہا جائے، اس لیے کہ ہم دین میں مسلمان ہیں، مشرب میں چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، یہی مسلاسل اس زمانے میں مشہور ہے، اور
مذہب میں حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں۔ اہل سنت و جماعت چار اماموں کے پیروکاروں کو ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، وہ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلکن رضوی نہ ہو۔ اس لیے کہ حضور اعلی حضرت عظیم البرکت نے جن گستاخان رسول کا کفر واضح کیا، ثابت کیا، یعنی اشرف علی تھانوی علیہ اللعنت کافر و مرتد، قاسم نانوتوی علیہ اللعنت کافر و مرتد، خلیل امبہٹی علیہ اللعنت کافر و مرتد، جہنم رسید گنگوہی علیہ اللعنت کافر و مرتد، غلام قادیانی علیہ اللعنت کافر و مرتد، سید احمد علی گڑھی اور اس کے تمام ماننے والے اور جن کا میں نے نام لیا موجودہ روافض، یہ سب کے سب کفار ہیں۔ اور جب تک یہ عقیدہ کوئی اپنے دل میں رکھ نہیں لے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، اور جب وہ مسلمان نہیں ہوگا تو حنفی کب ہو جائے گا، شافعی کب ہو جائے گا، مالکی کب ہو جائے گا، حنبلی کب ہو جائے گا؟ لہذا معزز سامعین کرام، مسلک اعلی حضرت ہی اب سے لے کر قیامت تک صاحبان ایمان کی دلیل ہے۔ اور وجہ سنیے کہ جب گورنمنٹ نے ہم مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹا تو ایک طبقے کا نام رکھا شیعہ اور ایک کا نام رکھا سنی۔ وہابی بھی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، مودودی بھی سنی کہتا ہے، غیر مقلد بھی سنی ہی کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ پھر سچے سنی کی پہچان کیسے ہو؟ سب تو گورنمنٹ کے کھاتے میں سنی ہی ہے، لہذا اب سچے سنی کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سنی ہیں اور مسلکن رضوی ہیں، مسلک اعلی حضرت ہی ہماری پہچان ہے۔ لہذا معزز سامعین کرام، سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت نے ابحاث اخیرہ میں وہابیوں کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری ذات پر کتنے بھی حملے کرو، کتنے بھی حملے کیے گئے، میں نے کسی کا بھی جواب نہیں دیا اور نہ میں جواب دیتا ہوں، اور جس کا جی چاہے امتحان لے لے کہ میں نہ اس کا جواب دیتا ہوں نہ دوں گا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ میری آبرو اور میرے باپ دادا کی عزت و آبرو عزت مصطفیٰ کے لیے سپر رہے، اور فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے قیمتی میرے لیے یہ فن ہے کہ جب کوئی کمینہ وہابی گستاخی رسالت کرے تو میں اس کی رد کے لیے تیار ہو جاؤں، یعنی رد کروں، اس لیے کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہی مکرانہ ہے۔ جب میں سن تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن فتح پور شیخاوٹی کے قاضی صاحب وغیرہ بتائیں گے کہ اس نااہل نالائق ارشاد احمد کو ہم نے فتح پور شیخاوٹی میں میلاد شریف کے جلسے میں کب مدعو کیا۔ سب سے پہلی بار میں فتح پور شیخاوٹی کے جلسے میں حاضر ہوا، اور میرے جی میں یہ تھی کہ یہاں ایک چشتی بزرگ ہیں، ان کے یہاں میں حاضری دوں، اور میں حاضری دینے کے لیے گیا، اور جب میں گیٹ کے اندر پہنچا تو آپ کے جامع مسجد کے نام نہاد امام
نمازوں کو غارت کرنے والے امام مجھے مل گئے، نام آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا فاتحہ پڑھنے، اس لیے کہ ایک چشتی بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ اعلی حضرت نے اس کے خلاف تو فتویٰ دے رکھا ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیوں آئے؟ یہ بالکل سوال کیا، میں نے کہا پھر آپ کیوں آئے؟ کہنے لگے میں تو یوں ہی آ گیا گھومنے کے لیے، یعنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کہ تم جسے مانتے ہو اسے میں بھی مانتا ہوں، چاہے صحیح ہو یا غلط۔ تو میں نے کہا مجھے حوالہ دیجئے۔ کہنے لگے حوالہ میں مجھے یاد نہیں، میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فتویٰ دے رکھا ہے ان کے خلاف؟ تو انہوں نے کہا مجھ کو مفتی ارشاد صاحب سنبھلی مد ظلہ العالی نے فاروقیہ بک ڈپو میں بتایا۔ میں اجمیر شریف آیا اور بہرحال وہاں سے آیا، رات میں جلسے میں شرکت کی، اجمیر شریف آیا تو میں نے مفتی ارشاد صاحب کو زحمت دی۔ میں نے کہا مجھے بتائیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے کہاں یہ فتویٰ دیا؟ تو انہوں نے مجھے پھر 2 دن بعد غالباً یہ بتایا کہ فتاوی رضویہ جلد 6 غیر مترجم یعنی رضا اکیڈمی کا مطبوعہ اور صفحہ نمبر 196-97 جس کا فوٹو اسٹیٹ میں اپنی فائل میں لایا ہوں، اس میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے اسی شخص کے بارے میں نام لے کر پوچھا گیا۔ اس کی ایک کتاب ہے گلزار وحدت، جس میں اس نے وحدت الوجود کا نام ہی سنا تھا، کبھی نہ سمجھا تھا، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھے گا۔ اس نے اس کتاب میں لکھا کہ اللہ وہ ہے جو شراب پیتا ہے، پورا مجمع کہے معاذ اللہ۔ اللہ وہ ہے جو چنگ بجاتا ہے، معاذ اللہ کہتے جائیے۔ اللہ وہ ہے جو گانے سنتا ہے، اللہ وہ ہے جو مندر میں گھنٹے بجاتا ہے، اللہ وہ ہے جو ناقوس یعنی جو بگل بجاتے ہیں نا مندروں میں وہ بجاتا ہے، اللہ وہ ہے جو اذان دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، علی ھذا القیاس۔ یہ تمام عبارتیں لکھ کر حضور اعلی حضرت کے پاس مستفتی نے بھیجا کلکتہ سے۔ سیدی اعلی حضرت نے فرمایا وحدت الوجود حق ہے، توحید ایمان ہے اور اتحاد کفر ہے، اور ایسا شخص ملحد و زندیق ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو جلا دینا فرض ہے، دیکھنا حرام ہے۔ اور یہیں سے اس کا اور اس کے مریدین کا حال کھل گیا، واضح ہے، صاف ہے۔ اب مجھے کس نے بتایا؟ آپ کے جامع مسجد کے رمضان کا روزہ رکھ کے عید کی نماز پڑھانے والے امام جی نے، انہوں نے بتایا۔ اب اس کے بعد 31 اگست غالباً 2007 میں اشتہار نکالتے ہیں اپنے ادارے کا، اور اس میں اسی ملحد و زندیق کو قطب شیخہ وکی اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ لکھ رہے، معاذ اللہ، پورا مجمع کہے معاذ اللہ۔ فقیر نے اجمیر معلیٰ سے ان کو ٹیلی فون پہ کہا کہ مولانا آپ پر تجدید ایمان و تجدید نکاح فرض ہے، اور اگر توبہ نہ کریں گے، ہنس کے ٹال دیا کیونکہ غریب نے ٹیلی فون کیا تھا، کسی ماربل والے نے کیا ہوتا تو سوچتے، لیکن یاد رکھو او صلح کلیو، میں دولت کا تو غریب ہوں مگر اعلی حضرت کے کرم سے ایمان کا غریب نہیں ہوں۔ میرا ایمان یہ ہے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور لوگ ہوں گے جو سیٹھیے ٹٹ پنجوں کی خوشامدیں کرتے ہوں گے، میں اس امام کا متبع ہوں، اس مجدد کا ماننے والا ہوں جس نے ہم کو سمجھا دیا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں
اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ لگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ حضرات اس کے بعد پھر 2009 میں دوسرا اشتہار چھاپا اسی نے۔ جب پکڑ ہوئی، جب ٹیلی فون پہ بتایا، آج تک توبہ نہیں چھاپا۔ اگر حق ہے اس کے دل و دماغ میں تو جتنے لوگوں کی نمازیں غارت کر رہا ہے کی ہیں، کل قیامت میں کیا جواب دے گا؟ اگر حق ہوتا اس کے پاس تو وہ اسی طرح جس طرح اس سے گناہ ہوا تھا، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انجان کاری میں یہ گناہ ہوا، جان بوجھ کر اس نے کسی زندیق کو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ سوچیے آپ، پھر 2009 میں ایک اشتہار آتا ہے، غالباً 10 اگست کا ہے، کاپی میرے پاس زیروکس موجود ہے یہی فائل میں، جس کو لینا ہو کل اجمیر شریف آ جائے، میں اپنی کاپی تو زیروکس نہیں دے کے جاؤں گا، ایک ایک چیز دے دوں گا۔ اس میں اب فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اب اس میں وہاں کے سجادہ نشین کو دعوت دی اور لکھتا کیا ہے؟ سجادہ نشین آستانہ عالیہ فتح پور۔ اسے نہیں معلوم کسی ملحد کے مرگھٹ کو آستانہ عالیہ کہنا خود ایک مستقل کفر ہے۔ میرے اعلی حضرت محض اپنے کرم سے سرکار اور محض آپ کے وسیلے سے یا غریب نواز محض اپنے کرم سے حق کہنے ہی کی ڈیوٹی پر مامور رکھیں۔ یہ دعا کیجئے اور آمین کہیے، اس لیے کہ میرے غریب نواز آمین، ایمان آمین۔ لائے ہیں، ایمان لائے ہیں، ایمان۔ ہم اجمیر شریف والوں کا بالخصوص اور بالعموم ایک ایک مسلمان پر یہ فرض اعظم ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ایمان کی فکر کرے۔ رہی یہ بات دوسرے اشتہار میں یہ لکھا، اب آئیے تیسرا کینڈیڈیٹ بھی سن لیجئے۔ مسٹر حفیظ نیتا جو گل منڈی جامع مسجد بھیلواڑہ کے ہیں، جب انہوں نے جلسہ کیا تو ان کا اپنا اشتہار چھپا، اس میں نام رکھا، لقب دیا شمس العلماء۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ مولانا بغیر توبہ کے اگر آپ اپنے جلسے میں شریک کریں گے تو یہ خادم آپ کا اور یہ فقیر غریب بارگاہ چشت، سگے بارگاہ غوثیت اور حضور سیدنا مفتی اعظم ہند کا ادنا کفش بردار شریک نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لاؤ پوسٹر دکھاؤ۔ میں نے پوسٹر کی کاپی فتاوی رضویہ شریف کا فوٹو اسٹیٹ لے جا کر اسٹیشن پہ پڑھوایا اور دیا ہاتھ میں۔ اب مجھ سے کہنے لگے کہ بھئی اس کا جلسہ تھوڑی ہے، اگر وہ آ جائے تو آپ کے آنے میں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا کل آپ اپنے اسٹیج پر کسی وہبڑے کو بلا کے بٹھا لیں تو کہیں کہ صاحب اس کا جلسہ تھوڑی ہے۔ میں نے کہا ہرگز میری شرکت نہیں ہوگی۔ تب انہوں نے کہا میں اس مسئلے کو مفتی اعظم راجستھان سے پوچھوں گا، اس کے بعد عمل کروں گا۔ او مفتی اعظم راجستھان کے وفادار، مفتی اعظم راجستھان نے فتویٰ دیا کہ قلندری مسجد ہے، توڑنا حرام ہے۔ کیوں نہیں توبہ کی؟ کیوں نہیں رجوع کیا؟ پتہ یہ چلا کہ حق سے منہ موڑنے کے بہانے ابلیس لعین سکھاتا ہے۔ اور اب جب یہی میٹر سپریم کورٹ تک پہنچ گیا تو اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا؟ اب تک تو لوگ ایڈوانی فلاں دھماک کو یاد رکھتے تھے مسجد توڑنے میں اور توڑوانے میں۔ اب تو جب لوگ ویڈیو کیسٹیں دیکھیں گے کہ یہ کھڑا ہے اور مقابر کو، قبروں کو، نہ جانے وہاں کیسے کیسے ولی مدفون ہو، اپنی نگاہوں کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی سرپرستی میں توڑوا رہا ہے۔ معاذ اللہ، مسجد کو مسمار کروایا، توڑوا دیا،
اور اس کے بعد بھی ایسے ضمیر فروش کچھ نہ کچھ مسلمان نام کے ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. لہذا یاد رکھیے ایسے لوگوں کی اقتداء میں نماز پڑھنا، جب تک وہ امام جس طرح کا گناہ ہے توبہ نہ کر لے، حرام ہے حرام ہے حرام ہے، نماز نہیں ہوگی. یہ حق بتا کر جا رہا ہوں اور یہ کہہ کر بھی جا رہا ہوں کہ جو یہ شعر پڑھتے رہے اور شعر کا اثر ان کی زندگی پر نمایاں ہوا کہ نصربی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیاتِ دی مہیے جا فضا کے واسطے اللہ تعالی الحاج حیات رضوی صاحب کو اور ان کی دعاؤں سے مجھ جیسے گناہگار کو مولا حیات دین عطا فرمائے. اور اے سنیو، میری ذات کے لیے جو جتنا کہے میں اس سے بڑا گناہگار ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کو کم معلومات ہو، لیکن ذات کے معاملے میں 100 مرتبہ سمجھوتا کروں گا، مگر مسلک اور دین کے معاملے میں قیامت کیا زندگی کے آخری لمحے تک سمجھوتا نہ کیا ہے، نہ کروں گا، نہ کر سکتا ہوں. کیوں؟ ہم اس اللہ اکبر یا رسول اللہ، ہم اس اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں جس ذات نے اپنی سوانح عمری اپنے قلم سے لکھ دی، اپنے قلم سے اپنی حیات طیبہ کو بیان کر دیا. کوئی ان کی سوانح لکھے یا نہ لکھے، حیات لکھے یا نہ لکھے، کارنامے لکھے یا نہ لکھے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات طیبہ، اپنی سوانح عمری، اپنی پوری زندگی اپنے ہی قلم سے لکھ دی، اور دفتروں میں نہیں لکھی، ہزاروں پیج میں نہیں لکھی، 2 سطر میں لکھی. اور کیا لکھا؟ فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ ہے اعلی حضرت کی زندگی، یہ ہے حیات اعلی حضرت. لہذا معزز سامعین کرام، بہت وقت آپ کا لے لیا. اگر دوران گفتگو مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سب کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں، بالخصوص مشایخ چشت اہل بہشت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وسیلہ بناتا ہوں. انہی کے مقدس مبارک مطہر وسیلے سے میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں جس کا مجھ کو علم نہیں ہو پایا، مگر بتقاضۂ بشری ممکن ہے زبان سے کوئی ایسا لفظ اور یہ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ کہ قائم ہے جن کے بارے میں اچھا وہ بالکل فتاوی رضویہ میں موجود ہے. وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بدنام کرنے والوں میں ایسے لوگوں کا شمار ہوتا ہے. وہ نام پوچھا ہے میرے محترم نے، تو جو چیز چھپی ہے اسے میں کیسے چھپا سکتا ہوں؟ وہ تو چھپا ہوا نام ہے. وہ ہیں پیر جی نجم الدین جھنجھنو والے، المتوطن جھنجھنو، ضلع جے پور، راجستھان. یہ مستفتی نے اس استفتے میں لکھا ہے، اور ان کی کتاب گلزار وحدت کا بہت زیادہ حصہ نمونے کے طور پر مستفتی نے حضور سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، جس کا خلاصہ میں نے اپنی زبان میں بتایا، جو نظم ہے اشعار کی صورت میں ہے. لہذا معزز سامعین کرام، اللہ تعالی سے پناہ مانگو کہ دوستی ہو تو خدا کے لیے اور دشمنی ہو تو خدا کے لیے. جملے سے آپ نے ان کو چشتیہ بزرگ فرمایا ہے. کب؟ جب پہلے دیکھیے، میں نے یہ کہا کہ فاتحہ پڑھنے میں گیا تھا، ایک چشتی بزرگ سمجھتا تھا، جانتا تھا، کیونکہ مجھے اس کا علم ہی نہیں تھا. میں تو خود، اور پھر بھی مولانا نے اگر یہ سنا ہے
کہ میں نے آج کی تاریخ میں انہیں چشتی بزرگ کہا ہے، تو میں آپ سب کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً وہ سرکار سیدنا سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ جو سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ کے عظیم المرتبت شیخ طریقت ہیں، بے شک حق ہے یقیناً۔ لیکن اگر میں نے اس نجم الدین کو چشتی بزرگ کہا ہے تو آپ پھر گواہ ہو جائیے کہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس لیے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تین باتیں میں اور بتائے دیتا ہوں اسی وقت جب بات آ ہی گئی ہے۔ جو لوگ حمایت میں بات کریں گے ان کو تین راستے بتاتا ہوں، یا تو گلزار وحدت میں یہ عبارت نہ ہو جو مستفتی نے نقل کیا، اور وہ بھی گلزار وحدت وہی ہو، اسی سنت کی طباعت ہو، اسی پریس کا مطبوعہ ہو جس کا حوالہ مستفتی علیہ الرحمت نے دیا۔ اگر عبارت نہیں تو استفتاء غلط، فتویٰ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، لہذا فتوے کا دار و مدار استفتاء پر۔ یا کوئی صاحب اس گلزار وحدت کی اس ملحدانہ عبارت کی کوئی توبہ ثابت کرے، یا کوئی صاحب یہ ثابت کرے کہ جن کے نام یہ کتاب بتائی گئی ہے انہوں نے انکار کیا کہ یہ کتاب میری نہیں ہے، نہ میں اس کا مصنف و مؤلف ہوں، اس کے علاوہ نہ شمس الدین کے بچنے کی کوئی صورت ہے نہ کسی حمایتی کے بچنے کی کوئی صورت ہے، توبہ ہی ہے، تجدید ایمان ہی ہے، تجدید نکاح ہی ہے۔ لہذا معزز سامعین کرام، آپ حضرات سے رخصت اس لیے کہ بہت دیر ہو گئی، ابھی ہم کو آپ کو سب کو مناظر اہل سنت کے وہابیت سوز ایمان افروز خطاب سے مالا مال ہونا ہے، مستفیض و مستفید ہونا ہے۔ آپ میرے سلام کا جواب دعا کی نیت سے دیجئے، اور مہربانی فرما کر مجھے امید ہے کہ میری گفتگو ریکارڈ کر لی گئی ہوگی، ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ میں کہوں گا کچھ، کہہ کر جاؤں گا کچھ، اور معاذ اللہ روایت کی جائے گی کچھ، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ جو ان کا وظیفہ ہے دے حیات دی مہیے جا فضا کے واسطے، اور ہم سب سنیوں کا یہی وظیفہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے الحاج حیات رضوی صاحب کو حیات دینی اور حیات رضوی عطا فرمائی، اور اللہ ہم سب سنیوں کو وہی حیات عطا فرمائے، اسی حیات اعلی حضرت کا صدقہ دے۔ لہذا ریکارڈنگ کر لی گئی ہوگی، اس فائل کی، اس اشتہار کی کاپی کی، جب بھی کسی وقت جس کو ضرورت ہو، اگر یہاں زیروکس کی دکان کھلی ہوگی تو میں یہی اس کی کاپی کروا کر اور دے جاؤں گا، ورنہ اجمیر معلیٰ میں کوئی بھی آئے اور مجھ سے لے جائے، اور اصل اشتہار بھی میرے پاس دیکھ سکتا ہے۔ جیسا گناہ ویسی توبہ شریعت نے فرض کیا ہے، لہذا یاد رکھیے اشتہاری گناہ ہے، اشتہاری توبہ کرنی پڑے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں جب آپ کو سلام کروں تو آپ مجھے محبت کے ساتھ جواب دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب میں بلا کسی تاخیر کے جناب مومن بہراچوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سید سالار مسعود صاحب اظہار تشکر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اچھا، آپ کے قریب میں۔ ماشاءاللہ اب حاجی صاحب جو کچھ بھی بیان فرمائیں اس سے ہم بھی بہرامند ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔